अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, मुल्क की सियासत में स्पीकर के इख्तियारात मौजूए बहस बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के इख्तियारात से मुतालिक अहम रिमार्क्स के बाद सूरत हाल कुछ वाज़ेह होने लगी है और ऑपोजिशन जमातें स्पीकर के इख्तियारात को अदालत में लाने के लिए अदालत को मुतमईन करने में नाकाम हुई हैं। नाज़रीन, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A के तशरीह के लार्जर बेंच तश्कील देने का बड़ा फैसला सामने आया है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास इस तहरीक के अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए क्या कोई ऑप्शंस मौजूद हैं? क्या अदालत में इस वक्त जो प्रोसीडिंग चल रही है वो तहरीक एतमाद को रोक सकती है? नहीं। और उसके साथ साथ डिफेक्शन क्लॉज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने माजी में क्या फैसला दिया था, इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। और नाज़रीन, बात करेंगे 27 मार्च को तहरीक इंसाफ ने डी चौक के बजाय परेड ग्राउंड में जलसा करने का फैसला किया है। तो आखिर ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि तहरीक इंसाफ को अपना जलसे का वेन्यू चेंज करना पड़ा है? नाज़रीन, बात करेंगे सिंध हाउस में किए गए इंटरव्यूज ऑपोजिशन के लिए महंगे पड़ रहे हैं और हुकूमत के मुनहरिफ अरकान और जहांगीर तरीन ग्रुप के आपस में राब्ते होना शुरू हो चुके हैं। वजीर आजम भी अरकान असम्बली से मुलाकातें कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस वक्त ऑपोजिशन की मुलाकातें भी हो रही हैं, इत्तेहादियों की मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो इत्तेहादी हैं वो अपना फैसला क्या कर रहे हैं, इत्तेहादी इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, उस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे 4 बरसों से खामोश चौधरी निसार साहब फाइनली बोल पड़े हैं और एकदम से मुल्क की सियासत में उन्होंने एंट्री की है। ऐसा क्या हो रहा है जो चौधरी निसार साहब इस वक्त एक्टिव हुए हैं? क्या चौधरी निसार साहब तहरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं? क्योंकि मार्केट में ऐसी बातें भी चल रही हैं। इस वक्त सिचुएशन उस साइड से क्या है, उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, मेरे स्टूडियोज में मौजूद तज्जियाकार सिद्दीक जान और साहब तज्जियाकार अदील भड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। सबसे पहले तो बताइएगा, बहुत दिनों से क्वेश्चन चल रहा था कि स्पीकर का क्या रोल होगा, शायद स्पीकर बाइस्ड हों, शायद वो आइन से काम ना ले सके, लेकिन आज की जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग थी, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आज वहां पर क्या हुआ, क्या क्या अहम पॉइंट्स थे जो रेज हुए और ऑपोजिशन क्यों मुतमईन करने में अदालत को नाकाम हुई है? देखें, जो अपोजिशन जमातें थी वो इस मामले को, स्पीकर के इख्तियारात के मामले को अदालत में लेकर आना चाहती थी। वो चाहती थी कि अदालत स्पीकर के इख्तियारात के हवाले से कोई डायरेक्शन दे, कोई फैसला दे, चीज़ें वाज़े हो जाएं। और तासुर क्या दे रही थी कि हुकूमत गैर आइनी तरीका इस्तेमाल करते हुए जो है वो इन लोगों को, जो मुनखरिफ अरकान हैं, जो इनके साथ मिल गए हैं, वो रोकने की प्लानिंग कर रही है। फिर डी चौक पे ताकत के जोर पर उन लोगों को रोकने के लिए बैरियर्स लगाए जाएंगे, ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये चीज़ें एस्टैब्लिश अपोजिशन कर रही थी, बार्स बुनियादी तौर पर कर रही थी इनके बिहाफ पे या खुद कर रही थी, लेकिन उसकी बेनिफिशरी अपोजिशन थी। अब 4 चीज़ें आज की समात में बड़ी अहम और दिलचस्प हुई हैं। आज हुकूमत बहुत स्मार्ट खेली है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद, उन्होंने बहुत स्मार्ट प्ले किया है और ऐसे लग रहा था उस वक्त जब वो दलाइल दे रहे थे रोस्टम पर, तो बहुत से लोगों ने यह समझा कि जी खालिद जावेद साहब जब ये कह रहे हैं जी कि हम तो नहीं रोकेंगे मुनहरिफ अरकान को, तो जी हुकूमत तो बैकफुट पे चली गई है। हुकूमत जो है वो तो ये दावे कर रही थी हम 10 लाख लोग लेके आएंगे, हम इन लोगों को वोट नहीं डालने देंगे। लेकिन वो सियासी मैदान में हुकूमत का दावा था। हुकूमत सियासी मैदान में ये सब कुछ करने के बाद इस नहज पे मामलात लेके आई कि जो अपोजिशन है उन्हें सिंध हाउस वाला ड्रामा करना पड़ा, जो उन्हें महंगा पड़ गया। आगे जाके इस पे भी बात करेंगे। लेकिन आज अदालत में अटॉर्नी जनरल, जो कि वफाक के नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ बात, और उससे हुकूमत को हासिल क्या हुआ? सबसे पहले तो अपोजिशन ये चाह रही थी कि जी अदालत कह दे कि डी चौक में ये जलसा ना करें। डी चौक में जलसा ना करने के हवाले से हुकूमत पहले ही प्लान कर चुकी थी। सिद्दीक जान साहब को भी मैंने कहते सुना, इन्होंने भी सोशल मीडिया पर इस हवाले से खबर जो ब्रेक की, मैं इनका सुन रहा था सिद्दीक जान साहब को, कि हुकूमत पहले से ही मामला डी चौक से कहीं और ले जाने का प्लान कर चुकी थी। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज ये कह दिया था और आज खबर आ गई सामने कि मामला परेड ग्राउंड में ले जा रहे हैं। अदालत ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं दिया, जो कि दचका होना था। अगर कोई ऐसा फैसला आ जाता, जी नहीं आप नहीं कर सकते, वो एक मोरल डाउन हो जाना था उनका। फिर इसमें सिंध हाउस में हमले
जो सिंध हाउस पर जो अटैक हुआ था उससे मुतल्लिक ये ख्वाहिश थी अपोजिशन की या बार्स की भी, सुप्रीम कोर्ट बार की, कि जी सिंध हाउस पर जो हमला हुआ उनसे मुतल्लिक कोई अदालत का कोई फैसला, कोई डायरेक्शन, कोई हुक्मनामा आ जाए। वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा दचका होना था। ये मामला एक किस्म का डिस्पोज ऑफ हो गया जब आईजी साहब ने रिपोर्ट पेश कर दी, बता दिया एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ये मामला चूंकि फौजदारी साइड पे, क्रिमिनल साइड पे चल रहा है, तो ये मामला खत्म हो गया। फिर स्पीकर के इख्तियारात के मामले पर यह कहा जा रहा था, बार 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 के वकील और अपोजिशन जमातों के वकील ये बात करते रहे कि देखें जी स्पीकर ने इजलास 21 को बुलाना था, इजलास 25 को बुलाया है। एक वकील साहब ने तो कह दिया इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, फारूक एच नाइक साहब ने कह दिया, जिस पर जज साहब मुस्कुरा भी दिए। और इसमें जो रिमार्क्स हैं वो बता रहे हैं कि मामलात किस डायरेक्शन में जाते नजर आ रहे हैं। फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि स्पीकर ने इजलास 25 को बुलाया है और ये गैर आईनी है, ये 21 से या 21 से कबल बुलाया जाना चाहिए था, जिस पर जनाब जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि हमें ये वजूहात देखने का इख्तियार नहीं है जिनकी बुनियाद पर स्पीकर ने इजलास 21 के बजाय 25 को बुलाया है। उन्होंने कहा कि अगर आप नाखुश हैं तो आप पार्लियामेंट के अंदर आइन के मुताबिक इसकी रेमेडी हासिल करें। यानी अदालत ये कह रही है कि हम स्पीकर के इख्तियारात के मामले पर कोई बात नहीं करने जा रहे, हम इस पे कोई फैसला नहीं देने जा रहे, बल्कि ये पार्लियामेंट ही फोरम है, वहां जाकर इस पे बात करें। फिर एक और मामला, लोगों को मुमकिना तौर पर रोके जाने के मामले पर ये तवक्को की जा रही थी, बार की जानिब से कोशिश की जा रही थी, अपोजिशन की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि कोई फैसला आ जाए। लेकिन इस पे जो मैंने कहा कि स्मार्ट प्ले किया अटॉर्नी जनरल ने, एक तो अटॉर्नी जनरल ने डी चौक के जो होना था कोई जलसा अगर या वहां पर कोई ऐसा इकट्ठ होना था कि वहां खुदा न खास्ता को तसादुम की कैफियत हो जाती। एक तो अटॉर्नी जनरल ने सिंध हाउस वाला मामले की मजम्मत की, बैरिस्टर अली जफर ने पीटीआई की जानिब से उस मामले की मजम्मत की, जिस पर अदालत फिर मुतमईन नजर आई। दूसरा मामला था कि लोगों को रोकने के हवाले से अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि हम तो इनको रोक ही नहीं रहे। इस पे सब लोग हैरान हो गए, जी अटॉर्नी जनरल साहब ये कह रहे हैं, हुकूमत ये कह रही है, तो इसका मकसद क्या था? अगर अटॉर्नी जनरल वहां खड़े होकर ये कह दें कि जी हम लोगों को रोकेंगे, ये हमारा हक है, इस पे तो अदालत ने डायरेक्शन देनी थी। वो फैसला जो था वो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका होना था और हुकूमत ऐसा कर भी नहीं सकती देखा जाए तो। अब मामला आ गया स्पीकर की कोर्ट में। स्पीकर के आईनी इख्तियारात हैं गेम चेंजर। हमने बहुत पहले से इस पे बात करनी शुरू कर दी। सिद्दीक ने 9 मार्च को ये कहा था कि ये मामलात अदालतों में आएंगे, ये मामलात स्पीकर के पावर्स के इर्द गिर्द घूमेंगे। स्पीकर की जो पावर्स हैं वो दर्देसर है अपोजिशन के लिए, और अपोजिशन इस मामले को अदालत में लाने में, एस्टैब्लिश करने में नाकाम हो गई है। ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ, हुकूमत के लिए आज अचीवमेंट। और आज की जो प्रोसीडिंग रही है जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के काफी अहम रिमार्क सामने हैं। सिद्दीक, मैं चाहूंगी एक तो आप वो भी हाईलाइट करें, प्लस डिफेक्शन क्लॉज से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट में माजी में जो बड़ा फैसला सामने आया था, मैं चाहूंगी आप आवाम के साथ वो भी शेयर करें। जी बिल्कुल मारिया, ये जो सुप्रीम कोर्ट का माजी में फैसला आया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज का है वो अदील बड़ाई साहब ने तकरीबन चीज़ें बता दी हैं, और वाकई ये इंपॉर्टेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह भी जो पार्लियामेंट के अंदर के मामलात हैं, जो उनका अपना बिजनेस है, जो स्पीकर साहब जो हैं उनके जो इख्तियारात हैं उसमें मुदाखला नहीं करेगी। दूसरा, अदालत ने वो तमाम चीज़ें जो अपोजिशन उनसे लेने गई थी वो तमाम चीज़ें अटॉर्नी जनरल ने पहले ही इस तरह की गुफ्तगू की और इमरान खान साहब की जानिब से कमिटमेंट्स दी कि कोई उसके ऊपर डायरेक्शन या उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं आ सका। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब क्या करने जा रहे हैं? वो ये करने जा रहे हैं कि वो एक तो उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है और उनका के वोट ये डालेंगे, हाँ वो वोट काउंट होता ही नहीं होता, ये स्पीकर की सवाबदीद है। अच्छा, वो अगर नहीं काउंट करते, ये बाद में फिर मामला अदालतों में एक बार फिर आएंगे। दूसरा, उन्होंने जो आज जो अब उनका फोकस होगा अटॉर्नी जनरल का, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर होगा कि जो हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, जो डिफेक्शन करते हैं, जो ज़मीर बेचते हैं, जो बिक जाते हैं, जो गद्दारी करते हैं अपनी पार्टी से, जो अपने वोटर से गद्दारी करते हैं, आया उनकी पाकिस्तानी सियासत में कोई जगह आगे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? उनकी नाअहली कितने अरसे के लिए होगी? 5 साल के लिए होगी, ताहयात होगी? क्योंकि 62(1)(f) के हवाले से आइन में नहीं लिखा हुआ कि नाअहली कितनी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ पर लिखा हुआ नहीं है वो ताहयात तस्वर होगी। यहाँ पर भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक फ़र्क जरूर है
یہ تاحیات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کنسیڈر ہو سکتی ہے؟ بالکل، یہ دلائل بھی اٹارنی جنرل یہی دیں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں پہ ایک عدالت کا ڈیکلریشن ہوتا ہے، یہاں پہ ظاہر ہے عدالت کا ڈیکلریشن اس طرح سے تو شاید نہیں ہوتا، لیکن پھر ایک اس کا ایک اور بھی ہے کہ جان صاحب ایک سوال ہے، ڈیفیکشن کلاس کو اگر ہم پڑھیں 63A، اس میں جب اس کا اطلاق ہو جاتا ہے ایک پورا پروسیس ہے جس میں جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے وہ ایک ڈیکلیریشن بھجواتا ہے اسپیکر کو، اسپیکر نے 2 دن کے اندر اندر وہ الیکشن کمیشن کو بھجوانا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن نے 1 مہینے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آئین کے جو صدیق جان صاحب الفاظ ہیں نا وہ یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کے بعد یہ معاملات جب یہ فائنل ہو جاتے ہیں وہ سیٹ ویکنٹ ہو جاتی ہے، اس میں لفظ ڈسکوالیفیکیشن صدیق صاحب نہیں لکھا ہوا، لیکن سپریم کورٹ کے جو ماضی کے فیصلے ہیں کیا یہ اس کی بنیاد پہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف مانگی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس میں ڈسکوالیفیکیشن کا تو لفظ ہی نہیں ہے، اس میں تو سیٹ ویکنٹ ہو جائے گی، اس پہ ذرا بتا دیں۔ جی بالکل، آپ نے ویلڈ ایک پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک ایسا پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک ایسا ناصور ہے، ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کی جمہوریت کو کبھی بھی مستحکم نہیں ہونے دے گی یہ چیز، کیونکہ آج اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ پیسہ لگا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی خاص طور پہ لگا رہی ہے اور وہ پیسہ لگا کے عمران خان کی حکومت کو گرا دیں گے، اور جو بیرونی قوتوں کی بات ہو رہی ہے کہ بیرونی فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے، پھر تو یہ تماشا بن جائے گا۔ 22 کروڑ کا ملک ہے، نیوکلیئر پاور ہے، آج ایک سپر پاور پیسے لگا کے حکومت کو گھر بھیج دے گی، کل کو کوئی دوسری جو سپر پاور ہے، کوئی اور جو اس کے مقابلے میں ہیں، وہ پاکستان میں سے زیادہ پیسہ لگا کے پاکستان کی حکومت کو گھر بھیج دیں گے۔ پاکستان امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ پاکستان اس وقت چائنا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، سی پیک پاکستان کا جو ہے وہ BRI کا حصہ ہے، امریکہ ہوں، G7 کنٹریز ہوں، اینٹی چائنا تمام قوتیں جو ہیں وہ اس BRI کو روکنا چاہتی ہیں، اور BRI کا حصہ ہے سی پیک۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس چیز کا راستہ بند کیا جائے کہ کوئی بھی پیسہ چلائے، پیسہ چلا کے اور وہ لوگوں کے ضمیر خرید لے۔ اگر ہماری بریک پہ آپ نے جانا ہے، میں اس لیے کہتی کہ بریک پہ جانے سے پہلے ذرا جو ماضی کا جو فیصلہ ڈیفیکشن کلاس متعلق وہ ذرا شیئر کر دیں۔ جی بالکل، یہ میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ فیصلہ کب آیا تھا اور کیوں آیا تھا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کی، جو پیپلز پارٹی نے، انہوں نے پلاٹ دیے، انہوں نے ضمیر خریدے، انہوں نے قرضے دیے، انہوں نے جو ہے وہ سرکاری ایجنسیز کا استعمال کیا، سرکاری اداروں کا استعمال کیا، بہت ساری چیزیں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی۔ اس کے بعد صدر پاکستان نے غلام اسحاق خان صاحب نے ان کی حکومت کو 58(2)B کے تحت گھر بھیج دیا۔ انہوں نے اس حکم کو، صدر کے اس حکم کو چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا جو صدر کا تھا، پھر سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا۔ ان کی حکومت کو گھر بھیجنے کی جو وجوہات تھیں ان میں ایک بڑی وجہ ہارس ٹریڈنگ تھی۔ کہا گیا تھا کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال کیا، ضمیر خریدے لوگوں کے، اور سیکرٹ فنڈ سے اس 7 کروڑ روپے 2 دن میں نکلوا کے خرچ کیے گئے تھے، اور وہ 7 کروڑ آج کے 7 ارب کے مترادف ہیں، برابر ہیں۔ اچھا، اس میں 10 ججز کا یہ فیصلہ ہے، ویسے 12 ججز سے، اور یہ ہے خواجہ احمد طارق رحیم کیس، جو کہ بے نظیر بھٹو کے ایک وزیر تھے، اور انہوں نے چیلنج کیا تھا۔ 12 ججز سے ٹوٹل، ان میں سے 10 ججز کا یہ فیصلہ ہے کہ جو ڈیفیکشن کرنا چاہتا ہے وہ استعفیٰ دے، گھر جائے، دوبارہ مینڈیٹ لے کر آئے۔ اس میں جو انہوں نے اہم پوائنٹس ریز کیے ہیں وہ یہ ریز کیے ہیں کہ ایک ووٹر ہے، وہ ایک شخص کو، ایک امیدوار کو اس کے پارٹی منشور کے اوپر اس کو ووٹ دیتا ہے، مینڈیٹ دیتا ہے، وہ اس پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر، اس پارٹی کے منشور کے اوپر، اس پارٹی کے وعدوں کے اوپر ووٹ لے کے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر آگے سال بعد وہ ڈیفیکشن کر جاتا ہے، وہ غداری کر جاتا ہے، وہ چھوڑ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، یہ لکھا ہوا ہے فیصلے میں، ضروری نہیں ہے کہ یہ ثابت ہو کہ اس نے پیسے لیے ہیں، وہ جب چھوڑ جائے گا تو وہ جو ووٹر ہے جس کے مینڈیٹ کے ساتھ اس نے غداری کی ہے، کیا وہ ووٹر 4 سال انتظار کرے گا مزید کہ 5 سال مکمل ہوں گے، 5 سال بعد میں اسے بدلہ لوں گا؟ 4 سال وہ عوام ذلیل ہوتی رہے گی، کڑتی رہے گی کہ ہمارے مینڈیٹ کے ساتھ اس نے غلط کیا ہے، اور وہ تو مزے کرتا رہے گا، وہ مرات لیتا رہے گا، وہ پھلتا پھولتا رہے گا۔ دوسرا جو اس میں جو سپریم کورٹ نے جو اور جو اہم پوائنٹس اٹھائے تھے، اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ صرف اسلام میں نہیں، اسلامی روایات میں نہیں، اسلامی معاشروں میں نہیں، جو سیکولر معاشرے ہیں وہاں پہ بھی اس کو بڑا جمہوریت کا تمسخر اڑانے کے مترادف سمجھا جاتا ہے، یہ مذاق سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی اچھا اب یہاں پہ آپ ایک مثال دیکھیں، عمران خان کے ٹکٹ پہ جو لوگ الیکشن لڑے، عمران خان کا نعرہ کیا تھا؟ عمران خان کا ایک ہی نعرہ تھا، عمران خان کا نعرہ یہ تھا، 25 سال سے نعرہ تھا، اس وقت تو 22 سال ہوئے تھے، 22 سال سے نعرہ تھا کہ میں آصف علی زرداری اور نواز شریف کی کرپشن کا احتساب کروں گا، میں ان سب کو جیلوں میں ڈالوں گا، میں ان کو رلاؤں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ایک نعرہ تھا عمران خان کا۔ اب مجھے بتائیں اس نعرے پہ پی ٹی آئی کو پڑا ووٹ، جب ووٹ پڑا اور یہ ایم این ایز بنے،
آج اسی آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں جن کے خلاف عمران خان نے مینڈیٹ لیا ہے, جن کے احتساب پہ عمران خان نے ووٹ لیا ہے, انہی کے ساتھ جا کے یہ مل گئے. اور میں ماریہ کہوں گا پروڈیوسر صاحب کو کہ کل ذرا کوشش کریں, یہ جو منحرف اراکین ہے نا, ان کے ذرا بیانات نکالیں مختلف ٹی وی چینلز پر, مطلب ایسے ایسے بیانات. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ احمد ڈہر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مطالبہ یہ رکھا تھا کہ فلاں فلاں چیزوں کی قیمت آدھی کر دیں, میری تو یہ شکایت تھی. اچھا بھائی کیا اب نون لیگ وہ قیمتیں آدھی کر دے گی؟ نون لیگ تو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کرنے پہ اعتراض کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت بناتے پہلا کام یہ کریں گے کہ ہم جناب یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائیں گے, عالمی مارکیٹ میں مہنگا پیٹرول اور ڈیزل خرید کے سستا دینا کام کی جو ہے وہ انصاف ہے, معیشت کے ساتھ تو کمر ٹوٹ جائے گی. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت میں کرپشن ہوئی ہے, ہم کرپشن کے خلاف جا رہے ہیں. اچھا اب آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کرپشن ختم کریں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام کریں گے نیب کو ختم کریں گے, دوسرا ہم کام کریں گے یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائیں گے. کوئی ان کے پاس ایجنڈا نہیں ہے, کوئی ان کے پاس پلان نہیں ہے. تو یہ جو فیصلہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں, کیونکہ ناظرین اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے, تو یہ بہت صاحب آج جناب جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اہم ریمارکس جو تھے انفرادی حیثیت اور جماعت کے حقوق سے متعلق. یہ کہا گیا بینچ کی جانب سے کہ جو سیاسی جماعت جوائن کرنے کے بعد انفرادی حیثیت پھر نہیں ہوتی ووٹ کی, سیاسی جماعت کے بھی حقوق ہوتے ہیں, اور اس میں عدالت بے نظیر اور نواز شریف کے کیسز میں بہت سی چیزیں قرار دے چکی ہے. ان معاملات کو اگر یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے ماضی کے فیصلوں سے جوڑا جائے تو یہ بات کہاں تک جاتی نظر آتی ہے؟ دیکھیں عدیل وڑائی صاحب, ایک نا جب یہ سینٹ الیکشن کا معاملہ چل رہا تھا کہ اوپن ہوگی یا سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی, اس میں ایک اہم نقطہ آیا تھا اور اعجاز الحسن صاحب نے اس کے اوپر ریمارکس دیے تھے, وہ بہت انپورٹنٹ تھے. وہ ریمارکس کیا تھے؟ ریمارکس یہ تھے کہ پی ٹی آئی کی بات کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی نے مینڈیٹ لیا, جن ایک منشور دیا, اس منشور کے اوپر ان کو ووٹ پڑے, ان کے ایم این ایز بن گئے. اب ان ایم این ایز ان ایم پی ایز کی تعداد کے مطابق ان کو سینٹ میں ملنی ہے نمائندگی. اب بات یہ ہے کہ اس وقت یہ نقطہ آیا تھا کہ اگر سینٹ الیکشن میں ضمیر خریدے جائیں, ہارس ٹریڈنگ ہو اور اس طرح سے ڈیفیکشن کر جائیں لوگ, ان کے ایم این ایز ایم پی ایز, وہ جب ڈیفیکشن کر جائیں گے, وہ ادھر چلے جائیں گے, تو ہوگا کیا؟ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی یعنی اتحادیوں کے ساتھ ملا کے اکثریت ہے, وہ ایک قانون پاس کرے گی, وہ آپ کو بھی پتہ ہے وہ قانون جا کے پھر سینٹ سے بھی پاس ہونا ہے. اب ہوگا کیا؟ وہ پارٹی ادھر قانون پاس کرے گی, اور اگر یہاں پر پیسہ چلا ہے, یہاں پر ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, یا بغیر کسی وجہ پہ کے بھی ڈیفیکشن کر گئے تھے لوگ اور سینٹ میں انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالا تھا, سینٹ میں اپوزیشن کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. جب سینٹ میں اپوزیشن کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو پھر قومی اسمبلی سے جو بل پاس ہوگا وہ وہاں پہ کیسے اس کو جو ہے وہاں سے پاس کروائیں گے, اور اسی طرح سے صوبوں میں جو معاملات ہیں. تو یہ وہ پوائنٹ تھا کہ جب آپ پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ کر آتے ہیں, پھر پارٹی کے بھی آپ سٹیکس ہوتے ہیں, پارٹی کا بھی آپ کو حق ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کے پاس تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے کوئی آپشنز ہیں اب کی جو سچویشن ہے اس کے بعد؟ اچھا اس کے اوپر نا سیاسی آئینی اور قانونی آپشنز کے اوپر اگلے سیگمنٹ میں بات کر لیں گے, بہت اہم آپ کا پوائنٹ ہے. لیکن ایک جملہ آخر میں یہ کہہ دوں کہ آج جب یہ کہا نا وکیل صاحب نے کہ جی لوکل باڈیز الیکشن میں سٹیزن کے ووٹ کے حوالے سے آرٹیکل 17 اور فلاں فلاں آرٹیکل کا ذکر آیا, تو انہوں نے منیب اختر صاحب نے کہا کہ وہ ایک عام شہری ہے, یہاں پہ آپ رکن اسمبلی کی بات کر رہے ہیں جو ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ جیت کے آئے ہوئے ہیں, تو فرق ہے دونوں میں. ٹھیک ہے, نیک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ اب کیا عمران خان صاحب کے پاس تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے کوئی آپشنز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم بات کریں گے جو سندھ ہاؤس میں جو انٹرویوز ہوئے ہیں اس کے بعد کی کیا سچویشن ہے, اور اتحادی اپنا فیصلہ کب اور کیا سنائیں گے. بریک کے بعد سے بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ آج جو سپریم کورٹ نے پروسیڈنگ ہوئی ہے وہ, لیکن اب بات کریں گے ناظرین کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس کیا اب آپشنز ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا سکے. سو عدیل آپ کی طرف آؤں گی, اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشنز ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان دو محاذوں پر یہ جنگ لڑ رہے ہیں, ایک سیاسی محاذ پر اور ایک آئینی محاذ پر. لیکن پہلے سیاسی محاذ پر چیزوں کو سیکیور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے لیے جو پولیٹیکل انہوں نے کمیٹی بنائی ہے, سیاسی کمیٹی بنائی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ اس کا اجلاس ہو رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو یہ اہم بڑے لوگ ہیں یہ عمران خان کو آگاہ کرتے ہیں. جو بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں ان کے اپنے منحرف ارکان کے ساتھ بھی 4 ارکان کی اطلاعات آ چکی ہیں کہ انہوں نے واپسی کے لیے رجوع کر لیا ہے. حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ اچھا اس کے بعد جو سیاسی جو فرنٹ پہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے, جس طرح جہانگیر ترین
के साथ भी परवेज खटक और जो दीगर लोग हैं उनको कहा गया है कि इनको एंगेज किया जाए। तो जितना डैमेज जो कि अभी हो चुका है डैमेज कंट्रोल कर लिया जाएगा, तो आईनी मरहला जो है आगे है उसकी तैयारी की जा रही है। और अदालत में आज जो रिमार्क्स आए हैं उसी आईनी मरहले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले से फ़ायदा उठाएगी। तो आज के जो रिमार्क्स हैं ये हुकूमत समझती है कि उनके हक में ये मामला जाता है कि वो अदालत स्पीकर के इख्तियारात के मामले को डिस्कस नहीं करने जा रही, उस पर कोई फैसला अगर नहीं देने जा रही तो आगे गेम चेंजर जो होंगे वो स्पीकर की रूलिंग होगी। क्योंकि देखें अगर तो इत्तेहादी हुकूमत का साथ नहीं छोड़ते फिर तो हुकूमत नहीं गिरती, लेकिन अगर काफ लीग या MQM या कोई और इत्तेहादी जैसा कि बाप जो बाकी जो है वो तो अपनी पोजीशन वाजे कर चुके हैं, ये अगर तमाम के तमाम या इनमें से कोई दो या इनमें से कोई एक हुकूमत का साथ छोड़ते हैं तो उसके बाद मुनखरिफ अरकान के वोट डालने के बाद अगर कोई रूलिंग स्पीकर की जानिब से आ जाती है तो अपोजिशन के लिए अपने नंबर 172 पूरे करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये भी इतलात हैं कि हुकूमत ने भी, इनकी सियासी कमेटी ने भी अपनी वर्किंग कर रखी है, अपोजिशन के कुछ लोगों को इन्होंने भी एंगेज कर रखा है, लेकिन एक जानिब रेफरेंस जो है वो भी दायर कर रखा है, वो भी आईनी मैदान में ही ये जो जंग लड़ी जा रही है उससे ये मुतलका चीज है। और उन सवालों के जो जवाब होंगे, अब ये भी एक सवाल है कि उन सवालों के जवाब क्या अदम एतमाद की वोटिंग से कबल आ जाएंगे, क्योंकि आज अटॉर्नी जनरल ने ये कह दिया है कि वो मामला अलग से चलता रहेगा, हम उसकी वजह से जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है उसको मुतासर नहीं होने देंगे, उसको नहीं रोकेंगे। लेकिन बहरहाल उन सवालों के जो जवाब होंगे उनका मुल्की सियासत पर भी बड़ा गहरा असर होगा। बहरहाल सियासी और आईनी मैदान में ये ऑप्शन है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सदीक, आप ये समझते हैं कि ये ऑप्शन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं? देखें, ऑप्शन तो वो तमाम इस्तेमाल करेंगे, जहाँ जहाँ से मुमकिन तौर पर चीज़ें हो सकती हैं वो इस्तेमाल करेंगे। देखें, इमरान खान साहब, मैंने जब हमारा लास्ट शो था जुमेरात का तो मैंने जो पहली स्टोरी हमने की थी उसमें यही बात बताई थी कि अब इमरान खान साहब इस वक्त बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। वो कॉन्फिडेंट इसलिए कि उनको विन विन सिचुएशन नज़र आती है। उनको ये लगता है कि वो हुकूमत से जाते हैं तो उनको फ़ायदा है, और अच्छा वो हुकूमत से नहीं जाते तो उनको फ़ायदा है, वो बजट वगैरह दे देंगे, और अगर वो जाते हैं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा है कि इस वक्त जो मोमेंटम बना हुआ है, जो उनका नैरेटिव आवाम में ख़रीदा जा रहा है, जो आवाम में पजीराई मिल रही है, उसका उनको बहुत फ़ायदा होगा। अब देखिए इमरान खान क्या कर रहे हैं। इमरान खान ने इस्टेब्लिश कर दिया कि मेरी 3.5 बरस में आज़ाद खारजा पॉलिसी थी। इस्टेब्लिश कर दिया कि मैं अमेरिका के सामने नहीं झुका। इस्टेब्लिश कर दिया कि यूरोपीय यूनियन को मैंने खड़ी खड़ी सुनाई है। इस्टेब्लिश कर दिया कि मेरे दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, कोई बैरूनी इस तरह की मुदाखलत नहीं हुई मेरे मुल्क के अंदर मेरे कंप्रोमाइज़ की वजह से। साबित कर दिया कि इनके दौर में खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं थी। इमरान खान ने यह साबित कर दिया कि उसने जिस तरह से वो कहते थे वो उस पर अमल कर रहे हैं कि जनाब हम अमेरिका के साथ किसी जंग में उनका हिस्सा नहीं बनेंगे, अमन में उनके सदार होंगे। उन्होंने ये बात साबित कर दिया है कि वो अमेरिका को दो टोक इनकार कर रहे हैं और अपोजिशन अमेरिका से माफिया मांग रही है कि ये गलत कर रहे हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर छोड़ दें, हमें मौका दें, हम आके और आपकी खिदमत गुजारी करेंगे। इमरान खान ये चीज़ अब आवाम में ये दिखा रहे हैं और आवाम को नज़र आ रहा है कि एक तरफ इमरान खान अकेला है, दूसरी तरफ 11 जमातें हैं। 11 जमातों का जलसा होता है, वो 11 तकरीरें करते हैं, एक अकेला इमरान खान करता है। और इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम ऐसा क्या है, महंगाई की बात नहीं कर रही ये, आप अपोजिशन जमातें महंगाई की तो बात ही नहीं कर रही। वो ये बात कर रही है कि अमेरिका को इसने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, इसने यूरोपीय यूनियन के खिलाफ ओपन जलसे में बात कर दी है। ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान को मजबूत कर रही हैं, आवाम में उनकी पजीराई हो रही है, आवाम में इमरान खान का नैरेटिव जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है। और इस मौके के ऊपर इन्होंने इमरान खान को ये मौका फराहम कर दिया है कि इमरान खान 25 चीज़ें अपनी गिनवा रहे हैं कि मैंने ये इकदाम किए हैं। तो इस वक्त इमरान खान ये समझते हैं कि अगर फॉरेन इलेक्शन होता है उनको फ़ायदा है, और अगर ये हुकूमत बना लेते हैं आगे। बहरहाल ये जो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी काफ़ी देखने को मिले हैं। इसका जवाब इमरान खान साहब ने आपको दे दिया ना। उन्होंने कहा है कि 70 साल में हमने जो अमेरिका की और सुपर पावर, हमने अमेरिका की जो गुलामी किया, हमें तो सुपर पावर बन जाना चाहिए था। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि 70 साल में हमें क्या मिला, 80,000 हमने अभी अमेरिका के तादी बन के 80,000 हमने जाने गंवा दी, $150 अरब का हमने नुकसान कर लिया। इमरान खान क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं कि भाई वो मुल्क आगे जाता है जो इज्जत गैरत के साथ खड़ा होता है, खुदारी के साथ खड़ा होता है। वो कहते हैं इसी तरह से आगे जाएंगे, और वो वो कह रहे हैं कि उनकी किसी मुल्क से दुश्मनी नहीं है, हर मुल्क से अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, मुल्कों की पॉलिसीज के खिलाफ हैं, और पाकिस्तान के अवाम के मफादात का सौदा कहीं पर भी नहीं करेंगे। ठीक है,
ٹھیک ہے، تو اب یہیں پہ چلیں، یہ تو پوائنٹ ہو گئے نا کہ آپشنز کون کون سے ہیں، لیکن اب جو اتحادی امید چونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، تو عدیل آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ اس وقت اپوزیشن بھی ایکٹیو ہے اور حکومت ارکان کو اپنے ساتھ کر رہی ہے، حکومت بھی ایکٹیو ہے، اپوزیشن کے کچھ ارکان کو ایکٹیو کر رہی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اتحادی جو کہ یہاں پہ امپورٹنٹ رول پلے کریں گے، تو اتحادی اپنا فیصلہ کب سنائیں گے؟ ان کی طرف سے کیا وہ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں، ان کا کیا فیصلہ ممکنہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جس طرح حکومت ٹائم گین کر رہی ہے، حکومت نے جو اجلاس 21 یا اس سے پہلے کی بجائے 25 تاریخ کو بلایا اور یہ معاملہ اپریل کی پہلی، دوسری یا تیسری تاریخ تک چلا گیا، تو اتحادی بھی زیادہ سے زیادہ وقت لے رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اتنی زیادہ انسرٹنٹی ہے۔ اتحادیوں نے جانا ہے جب انہیں لگ رہا ہوگا کہ جیتی ہوئی پارٹی کون سی ہے۔ اتحادیوں نے ہارے ہوئے گھوڑے پر جو ہے وہ پیسہ نہیں لگانا، انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سیکیور ہوتے ہیں۔ تو ایک دن ایک سچویشن ہوتی ہے، ہواؤں کا رخ جو ہے دوسرے دن کچھ اور لگ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جو اس ٹینس سچویشن میں اتحادیوں کے اپنے لیے بڑی پریشانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا وہ ٹائم لیتے جا رہے ہیں، وہ بارگین کرنے کی پوزیشن اتنی ہی ان کی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اتحادیوں کی جو بارگین کرنے کی پوزیشن تھی اب سے ہفتہ ڈیڑھ پہلے کچھ اور تھی، پھر منحرف ارکان آئے، انہوں نے صورتحال کافی حد تک بدلی۔ وہ منحرف ارکان والا جو معاملہ ہے، جو سندھ ہاؤس کا ڈرامہ ہوا ہے، پھر اس نے اگلے ہی دن صورتحال جو ہے عمران خان کے حق میں کر دی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ایسے ایکسپوز ہوئے کہ اس کے بعد حکومت کو اپنے قانونی آئینی جو راستے ہیں وہ اختیار کرنے کا موقع دے دیا۔ اس سے پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ جنہوں نے آپ کے خلاف ووٹ دینا ہے، آپ کیسے ایکشن لیتے، لیکن اس میں پھر یہ ہوا، یہ بلنڈر ہو گیا میں سمجھتا ہوں اپوزیشن سے۔ اس دن دھچکا تو بہت بڑا لگا جس دن یہ ویڈیو سامنے آئی، انٹرویو سامنے آئے، دھچکا حکومت کے لیے بہت بڑا تھا، لیکن چند گھنٹوں بعد ہی یہ ساری صورتحال اپوزیشن کو مہنگی پڑنی شروع ہو گئی۔ تو اتحادی بھی ظاہر ہے ساری صورتحال سے جڑے ہوئے ہیں اور اتحادی انتظار کر رہے ہیں کہ جیتنے والی پارٹی کون سی ہوگی، انہوں نے ظاہر ہے اس کے ساتھ جانا ہے، لیکن کچھ اتحادی ایسے ہیں جو اپنے اصولی موقف پر، اور اس کی بھی ایک ریزن یہ ہے، انہیں نظر آ رہا ہے جو جی ڈی اے ہے یا شیخ رشید ہیں، تو انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کا سروائیول عمران خان کی جماعت کے علاوہ کہیں نہیں ہے، دوسروں کے پاس آپشن موجود ہیں، وہ پھر یہ دیکھیں گے کہ ان کو فائدہ کہاں پر ہے، اور میرا خیال ہے 25 تاریخ تک صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اتحادی 25 تاریخ تک جو ہے وہ اپنا لائے عمل دیتے نظر آ رہے ہیں۔ صدیق، جو منحرف ارکان ہیں ان کو اپنے حلقوں میں ووٹرز کے تھرو گھیراؤ کا بھی اور احتجاج کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ پھر وہ تو ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آج اپوزیشن نے بڑے باریک اقدامات ڈالنے کی کوشش کی۔ آج وہ سپریم کورٹ سے ایک حکم لینا چاہتے تھے کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی احتجاج ہو رہے ہیں وہ روک دیے جائیں، لیکن ججز نے کہا کہ ہم کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرامن اگر کوئی احتجاج کر رہا ہے وہ اس کا آئینی حق ہے، ہم کیسے اس کو روک سکتے ہیں؟ آپ ہم سے بلیک اینڈ وائٹ ایک آرڈر لینا چاہتے ہیں کہ ہم روکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا یہ تھا کہ جس طرح سے ان کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، آپ دیکھیں نا، عمران خان کچھ باتیں غلط نہیں کہہ رہا، عمران خان ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، اور شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس لیے پی ٹی آئی سے بغاوت کر کے آئے ہیں کہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے تھے پی ٹی آئی کی پالیسیز کی وجہ سے، اب جائیں نا اپنے حلقوں میں، اب تو اسلام آباد میں نہیں نکل سکتے، چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں سندھ ہاؤس میں، تو یہ کنسیکوینسز ان کے لیے بہت بڑی۔ پی ٹی آئی کو تانا یہ مل رہا تھا پی ٹی آئی کو کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کر کوئی حلقوں میں نہیں جا سکے گا۔ اس وقت صورتحال مختلف ہوئی ہوئی ہے۔ اس پہ بریک کے بعد ہی بات کرتے ہیں، اور بات نہ چودھری نثار صاحب کیا تحریک انصاف کو جوائن کرنے لگے؟ بریک کے بعد سے بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ 4 برسوں سے خاموش چودھری نثار صاحب ملک کی سیاست میں پھر سے انٹر ہو چکے ہیں۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ 4 سال سے اقتدار کا روزہ رکھا ہوا ہے، اب لگ رہا ہے کہ بہت جلد اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ روزہ کھولوں گا۔ تو عدیل، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب کم بیک تو کر رہے ہیں سیاست میں، لیکن کہاں کا حصہ بننے جا رہے ہیں، کون سی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں تو چودھری نثار صاحب کو سوٹ پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے چودھری نثار صاحب جو ہیں ان کو کسی بھی سیاسی جماعت کو ان کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی جو ان کا قد کاٹ تھا ظاہر ہے، اور نواز شریف صاحب کے لیے مشکل ہو جاتا تھا ان سے رابطہ کرنا، اور وہ اپنے اصول پہ ڈٹ جانے والے ویسے سیاستدان ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو چند وہ اپرائٹ سیاستدان جن کو میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹیگریٹی والے لوگ ہیں، جنہوں نے واقعی ڈیلیور کیا ہے، اور حساس جو وزارت میں رہنے کے باوجود انہوں نے جس انداز میں، خاص طور پہ ان کے
دو بڑے کام جو ہے نا میں آج ان کا جو کریڈٹ ہے وہ دینا چاہوں گا کہ جو اس طرح سے ڈسکس نہیں ہوئے لیکن انہوں نے یہ احسان کیا تھا جو یہ ڈیسیژن لیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا تھا، حالانکہ اس میں رکاوٹیں بہت تھیں. ٹھیک. ایک یہ کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کو روکنے میں ایک بہت بڑی ایک جو چیز تھی نا، جو یہ جو سموں کی بائیو میٹرک ویریفیکیشن تھی، اس میں کمپنیوں کی جانب سے بہت رکاوٹ ڈالی گئی، بڑے بہانے کیے گئے پی ٹی اے کی جانب سے بھی، لیکن انہوں نے کہا یہ ہوگا تب چلیں گی، ادروائز جو ہیں یہ سمیں بلاک ہو جائیں گی. پھر انہوں نے شناختی کارڈوں کی اور پاسپورٹس کی جو ٹریل ہے اس کی یہ ساری چھان بین اور اس کے بعد یہ اس معاملے میں جو شفافیت لے کر آئے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت بڑا کام تھا جو ملکی سلامتی سے جڑی ہوئی چیزیں تھیں. اچھا اب کرنٹلی بات کر لیتے ہیں. کرنٹلی چودھری نثار جو ہیں ان کے حوالے سے کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں، خاص طور پہ جو پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے نا، تو بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید قرآن ان کے نام نکل سکتا ہے. اچھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب چودھری نثار صاحب کو پسند کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں، ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے افواہیں ضرور ہیں لیکن ابھی تک اس کی مصدقہ کوئی بات سامنے نہیں آ سکی. بہرحال چودھری نثار نے اب جب دیکھا ہے موجودہ ملکی صورتحال اور اس میں یہ جو پبلک گیدرنگ ہے جس سے وہ خطاب کرتے سنے گئے، دیکھے گئے سوشل میڈیا پہ، وہ کلپ کافی وائرل ہے، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ یہ روزہ توڑنے جا رہے ہیں. اور وہ روزہ کون سا توڑنے جا رہے ہیں؟ وہ اقتدار میں انٹری کا روزہ جو ہے وہ توڑنے جا رہے ہیں. تو اس وقت تو ایسے ہی لگتا ہے. صدیق جان صاحب سے پوچھتے ہیں. صدیق کی طرف آتے. صدیق، کیا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے متبادل کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں؟ اور کیا پھر جو ساری باقی پارٹیز ہیں، اتحادی بھی اور باقی جو اس وقت گروپس بنے ہوئے ہیں، کیا وہ چودھری نثار صاحب پہ ریلائی کر سکیں گے؟ وہ ان کے بارے میں متفق ہوں گے؟ نہیں، چودھری نثار صاحب کے کوئی امکانات نہیں ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے، کیونکہ سب سے زیادہ اس پوزیشن کے لیے ان کا نام ڈسکس ہو رہا ہے. چودھری نثار صاحب کے ایکٹیو ہونے کی ایک ہی وجہ اور وہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب کسی بھی وقت الیکشن ہو سکتے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ حکومت ختم ہوتی ہے فوراً الیکشن ہو سکتے ہیں، 3 ماہ بعد ہو سکتے ہیں، 4 ماہ بعد ہو سکتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنے حلقے میں ایکٹیو ہوئے ہیں. تو زیادہ ان کو سیریس لینے کی میرا نہیں خیال ضرورت ہے. اور وہ ظاہر ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ ان کو سوٹ، یعنی کہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں بننے جا رہے، وہ بن سکتے ہیں. تحریک انصاف ان کو سوٹ کرتی ہے. اور انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان صاحب نے امریکہ کے حوالے سے سخت بیانات دیے تھے تو انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کے بہت تعریفیں کی تھیں کہ یہ لیڈر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سخت موقف اپنے امریکہ کے خلاف، اسلام کے حوالے سے عمران خان کا موقف ان کو بہت پسند ہے، امریکہ کے حوالے سے عمران خان کا موقف ان کو پسند ہے. تو وہ بھی ذرا اسی مزاج کے بندے ہیں. تو ان کو سوٹ پی ٹی آئی کرتی ہے اور ان کو یہ بھی بات پتہ ہے کہ تحریک انصاف میں شمولیت کے بغیر یا ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیے بغیر یا ان کی سپورٹ حاصل کیے بغیر کبھی بھی وہ اب آئندہ ایم این اے نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. تو غلام سرور خان صاحب کو اعتراض ہو سکتا ہے ان کی شمولیت؟ بالکل ان کے ہوگا، لیکن وہ ظاہر ہے وہی میں نے کہا نا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ان کو منا لیں گے، یار ایک حلقے سے ان کو ایم این اے بننے دیں، ایک حلقے سے آپ لڑ لیں، ان کو کسی اور طرح سے. صدیق صاحب ایم این اے کی پھر بھی نکال سکتے ہیں، ایم پی اے کی سیٹ نکال سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے اقتدار کے ایوان میں آنا ہے نا تو اس کے لیے ان کو جماعت جوائن کرنی پڑے گی. نون لیگ میں حالات نظر نہیں آ رہے کہ ان کی کوئی واپسی ممکن ہو. رشید صاحب عوامی مسلم لیگ کے ہوتے ہوئے اقتدار کیسے ہیں؟ لیکن 4 سال بھی تو گزرے ہیں، تب بھی تو چودھری نثار صاحب تحریک انصاف کا حصہ ہو سکتے تھے، تو تب کیوں نہیں ہوئے؟ نہیں، وہ اب کیا فائدہ حکومت میں جانے والی ہے؟ اب وہ اقتدار کا حصہ نہیں بننے والے تحریک انصاف کے، اگلے الیکشن کے معاملات دیکھیں. چلیں اب اس پہ دیکھتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب کیا ان کا پلان آف ایکشن. تو ٹائم ختم ہو چکا ہے ناظرین، اس لیے سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.